محترم سامعین، جب ہم اللہ رب العالمین کے اس کائنات میں غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نعمتیں جن کا شمار کرنا ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہم کو زندگی عطا فرمائی، تو کیا یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے؟ یا اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں ہم کو انسان بنایا، ہم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، ہم کو عقل دی، دل دیا، کان ناک آنکھ عطا کیے تاکہ ہم غور و فکر کر سکیں، تو کیا اللہ رب العالمین کی یہ سب سے بڑی نعمت ہے؟ یا اللہ رب العالمین نے ہم کو مال و دولت سے نوازا، علم و حکمت سے نوازا، تو کیا یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے؟ مختلف آدمی مختلف نعمتوں کو سب سے بڑی مان سکتے ہیں۔ کوئی یہ کہے گا کہ یہ زندگی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو جو ملی ہے وہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے اس زندگی کو ملنے کے بعد آدمی اس کا بھرپور فائدہ اٹھا لے، جیسا جی میں آئے اس کو جی لے، کیونکہ یہ زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے گا کہ جو اللہ رب العالمین نے ہم کو عقل و شعور دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ تمام مخلوقات میں انسان سب سے برتر ہے جس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ملی۔ کوئی یہ کہے گا کہ اللہ رب العالمین نے جو مال و دولت سے ہم کو نوازا تو یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن جب اس نعمت دینے والے کی کتاب قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی تمام نعمتیں عظیم ہیں، ہر نعمت اللہ رب العالمین کی عظیم ہے، ہر نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کے نہ ہونے پر تمام نعمتیں بیکار ہو جاتی ہیں، تمام نعمتیں پھیکی پڑ جاتی ہیں، اور اگر وہ نعمت ہو تو باقی تمام نعمتیں اگر نہ ہو یا کم ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ نعمت ہے ہدایت کی نعمت، دین اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت۔ یعنی اگر آدمی انسان بن گیا ہے، آدمی کے پاس عقل و شعور ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس عزت و شہرت ہے، رتبہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر اس کے پاس ہدایت نہیں ہے، اس کے پاس دین اسلام کی نعمت نہیں ہے، اس کے پاس ایمان کی نعمت نہیں ہے، تو سب بیکار ہے، سب رائے گاں ہیں۔ لیکن اگر آدمی کے پاس ہدایت کی نعمت ہے، اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اس کے پاس شہرت نہیں ہے، اس کے پاس عقل کی کمی ہے، پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی عظیم ہے اور وہ بہت ہی بڑی نعمت کو پا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں پر جتنی بھی نعمتیں کی، کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، لیکن ہدایت کی نعمت پر اللہ رب العالمین نے احسان جتلایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ تحقیق کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کے اوپر احسان کیا، اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوپر احسان جتلاتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا، وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو شرک سے، کفر سے، بدعتوں سے، گناہوں سے پاک و صاف کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اگرچہ کہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ یعنی گمراہی سے ہدایت میں آ جانا یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے جس پر اللہ رب العالمین نے احسان جتلایا۔ تو ہم کو معلوم ہوا کہ ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے، تو کیا ہدایت کے مل جانے کے بعد، کیا اس بڑی نعمت کے مل جانے کے بعد آدمی کو بے فکر ہو جانا چاہیے، اس کی حفاظت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے؟ کوئی بھی عقل مند انسان اگر اس کو کوئی بڑی چیز ملتی ہے، بڑی نعمت ملتی ہے، یا اس کو کوئی قیمتی چیز ملتی ہے، تو جتنا زیادہ اس کو اس کے پانے پر خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ وہ اس کی حفاظت
حفاظت کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی کو مال و دولت ملے تو وہ مال و دولت کو سب کے سامنے ایسے دکھاتا نہیں پھرتا، بلکہ اس کو پروٹیکشن میں رکھتا ہے، اس کو حفاظت میں رکھتا ہے تاکہ اس کو چوری نہ کی جا سکے یا اس کو کوئی چھین نہ سکے۔ اگر کسی کو کوئی سونا چاندی مل جائے، ہیرے جواہرات ملے، تو وہ سب کے سامنے دکھاتا نہیں پھرتا، بلکہ اس کو حفاظت میں رکھتا ہے تاکہ اس کو کوئی چھین نہ لے۔ تو کیا ہدایت کو مل جانا، ہدایت کو پا لینے کے بعد آدمی کو بے فکر ہو کر اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے؟ کیوں نہیں؟ کہ ہدایت کی سب سے زیادہ پرواہ کرنی چاہیے۔ ہدایت کو حفاظت میں رکھنا، اس کو محفوظ رکھنا ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ محترم سامعین، کسی بھی انسان کو جس کو ہدایت مل گئی وہ سب سے زیادہ خوش نصیب ہے، اور اس سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جو اس نعمت کو محفوظ رکھتا ہے، جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسے بہت سارے امور ہیں، بہت سارے اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے آدمی اس ہدایت کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، اس کا ایمان زائل ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب جنہوں نے ایک کتاب لکھی نواقض اسلام کے نام سے، اس میں انہوں نے 10 امور کا ذکر کیا ہے۔ وہی 10 امور میں آپ لوگ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جن میں سے اگر کسی ایک کا بھی آدمی ارتکاب کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز کا انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، یعنی آدمی مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر چکا ہے، وہ اپنے آپ کو دائرہ اسلام میں داخل کر چکا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کے افعال میں، یا اس کی عبادت میں، یا اس کے اسماء و صفات میں کسی غیر کو ذرہ برابر بھی شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ بیٹا، نہ بیوی، تو اگر اس کے لیے کوئی بیٹے کا یا بیوی کا دعویٰ کرتا ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اسی طریقے سے عبادت کا حقدار تنہا وہی ہے، تو اگر اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کی کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کائنات کا بنانے والا، اس کائنات کو چلانے والا تنہا اللہ رب العالمین ہے، تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کائنات کو چلانے میں کسی اور کا ہاتھ ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو اگر مسلمان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ النساء آیت نمبر 48 اور 116 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ رب العالمین اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے کمتر جو بھی گناہ ہیں ان کو اللہ رب العالمین چاہے گا تو جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سورہ المائدہ آیت نمبر 72 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ بے شک جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو یہ پہلا عمل ہے، اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے، کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسرا عمل، اپنے اور اللہ کے درمیان کسی کو وسیلہ بنا کر کے پکارنا اور اس سے سفارش طلب کرنا۔ صاحب کتاب نے اس کو دوسرے نمبر پر ذکر کیا، حالانکہ یہ بھی شرک میں سے ہے، لیکن بہت سارے مسلمان اس عمل کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کو شرک نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ہم نیک اور صالح لوگوں کو پکارتے ہیں، ان کو رب نہیں سمجھتے، ان کو مختار نہیں سمجھتے، مالک نہیں سمجھتے، بلکہ ان کا وسیلہ لے کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، کیونکہ یہ نیک لوگ ہیں تو ان کے تقرب کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہم کو عطا کر دے گا۔ لیکن ایسا کرنا غیر اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین خالص دعا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے اس کے درمیان کسی کو نہ رکھے، ڈائریکٹ اس کو پکارے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 186 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ اے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو ان کو چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگے، مجھ سے طلب کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھیں، مجھ پر بھروسہ رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے دوسرے کو پکارنے سے، دوسرے سے مانگنے سے منع کرتے ہوئے سورہ یونس آیت نمبر 106 کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مت پکاریے جو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں آپ کو اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر آپ نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔
تو یہ دوسرا عمل ہے۔ اگر کوئی اپنے درمیان اور اللہ کے درمیان رکھ کر کسی کو سفارشی کے طور پر پکارتا ہے تب بھی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں رہ جاتا ہے۔ تیسرا عمل، کسی بھی کافر کو کافر نہ سمجھنا، مشرک کو کافر نہ سمجھنا، یا اس کے کفر میں شک کرنا، یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا۔ محترم سامعین، دین اسلام یہ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اسلام اللہ رب العالمین کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 85 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو آدمی دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین تلاش کرتا ہے، کوئی دوسرا دین چاہتا ہے، تو اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو دین اسلام یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی ادیان، جتنے مذاہب اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، وہ سب کے سب باطل ہیں، وہ سب کے سب کفر والے ہیں۔ ان کو کفر پہ سمجھنا، ان کو باطل سمجھنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی شک میں ہے دوسرے مذہب پر جو قائم ہے وہ بھی برحق ہو، اگر کسی کو شک ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر کسی کو کوئی شرک کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جس کا شرک بالکل واضح ہے، جو قبروں پر جا کر سجدہ کرتا ہے، ان سے مرادیں مانگتا ہے، ان سے دعائیں کرتا ہے، ان کے لیے نظر و نیاز دیتا ہے، جو واضح شرک کرتا ہے، اس کو کافر اگر آدمی نہیں سمجھتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس لیے کہ دین اسلام یہ بالکل پختہ ہے اور بالکل برحق ہے، تو اپنے اوپر آدمی کو پختہ یقین ہونا چاہیے کہ ہم برحق ہیں، دین اسلام برحق ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کفر اور شرک کرتا ہے وہ کفر اور شرک ہے، اس کو کافر اور مشرک سمجھنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ البقرہ آیت نمبر 256 کے اندر ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ جو طاغوت کا انکار کرتے ہیں، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو تحقیق کہ اس نے مضبوط رسی کو پکڑ لیا ہے، لَا انفِصَامَ لَهَا، جو ٹوٹنے والی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے کفر کا انکار آدمی کو کرنا ہے، باطل کا انکار کرنا ہے، طاغوت کا انکار کرنا ہے، اس کے بعد اللہ رب العالمین پر ایمان۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ سارے معبودان باطلہ کا انکار اور اللہ رب العالمین کا اقرار۔ چوتھا عمل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے مقابلے میں کسی اور کے راستے، کسی اور کے ہدایت کو کامل سمجھنا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور فیصلے کے مقابلے میں کسی اور کے فیصلے کو زیادہ بہتر سمجھنا۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے اور وہی برحق ہے۔ اور جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے، جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ ہم کو دکھلایا ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا، اعمال کرنے کا، وہی راستہ برحق ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہتر کسی اور کا طریقہ ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بڑھ کر کسی اور کا حکم ہے، تو وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین سورہ النساء آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ تیرے رب کی قسم لا یؤمنون، وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ وہ آپ کو حکم نہ بنا لیں ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنانا اور آپ کو ہی بہتر سمجھنا، آپ کے فیصلے کو بہتر سمجھنا لازم اور ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زنا کی جو سزا متعین ہے، چوری کی جو سزا متعین ہے، شراب پینے پر جو سزا متعین ہے، قتل کرنے پر جو سزا متعین ہے، اسی طریقے سے دنگا اور فساد کرنے پر جو سزا متعین ہے، ان سزا کو یہ سمجھنا کہ یہی سزا سب سے بہتر ہے۔ دنیا میں جو سزا اس کی دی جاتی ہے، اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں جو سزا دی جا رہی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا سے بہتر ہے، یا دین اسلام نے جو سزا طے کی ہے اس سے بہتر ہے، قتل کے مقابلے میں دین اسلام قتل کرنے کا فیصلہ سناتا ہے، تو اگر یہ کوئی سمجھتا ہے کہ قتل کے مقابلے میں قتل کر دینا یہ بہت ہی سخت سزا ہے، اس سے بہتر سزا یہ ہے کہ قتل کے مقابلے میں آدمی کو جیل میں ڈال دیا جائے اور اس کو عمر قید کی سزا دی جائے، یہ زیادہ بہتر لگتا ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں ایسی بات آتی ہے تو دین اسلام سے خارج ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے کہ زنا کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رجم کی سزا سنائی ہے، جو دین اسلام نے رجم کی سزا طے کی ہے، اگر کسی کو لگتا ہے کہ زنا کرنے پر رجم کی سزا دینا یہ سخت سزا ہے، یہ غلط ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، 10 سال
سال تک 20 سال تک اس کو جیل میں رکھا جائے تاکہ وہ سدھر جائے، یہ سزا زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی کو ایسا لگتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ دین اسلام کے فیصلے کو، دین اسلام کے طریقے کو بہتر سمجھے، دنیا میں جتنے بھی طریقے اور جتنے فیصلے پائے جاتے ہیں ان سے کمتر سمجھے۔ پانچواں عمل یہ ہے، شریعت کے کسی بھی عمل کو ناپسند کرنا آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اس پر عمل ہی کیوں نہ کرتا ہو۔ مثال کے طور پر شریعت نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں، داڑھی رکھنے کا حکم شریعت کی طرف سے ہے۔ اگر کو لگتا ہے کہ داڑھی مجھے پسند نہیں، شریعت نے دین اسلام کو داڑھی فرض نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بیکار سی چیز ہے۔ اگر آدمی کو ناپسند ہے اور نہیں رکھتا ہے تو مانتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو وہ گنہگار ہوگا، لیکن اگر اس کو ناپسند کرتا ہے کہ یہ شریعت کا یہ فیصلہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اسی طریقے سے دین اسلام نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے، کسی آدمی کو یا کسی عورت کو لگتا ہے کہ پردہ کرنے کا حکم اسلام کی طرف سے زیادتی ہے، پردہ کرنے کا حکم نہیں ہونا چاہیے تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ مجھے پسند نہیں ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دین اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اگر کسی عورت کو یہ پسند نہیں ہے، اس کو برا لگتا ہے کہ 4 شادی کی اجازت کیوں دین اسلام میں دی گئی، مجھے پسند نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی دین اسلام کا کوئی بھی فیصلہ، کوئی بھی حکم، کوئی بھی معاملہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے طے ہے، اس کو ناپسند آدمی نہیں کر سکتا ہے، چاہے اس پر عمل کرے یا نہ کرے۔ عمل نہ کرے تو وہ سمجھے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ داڑھی نہیں رکھتا ہے تو وہ سمجھے کہ میں بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں، وہ پردہ نہیں کرتی ہے تو وہ سمجھے کہ میں بہت بڑا گناہ کر رہی ہوں۔ لیکن اگر وہ سمجھ رہی کہ مجھے یہ پسند ہی نہیں ہے، بیکار فیصلہ ہے، تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسا کہ بہت سارے مسلمان آج کر کے نئے نئے خیالات لے کر کے آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرانی خیالات ہیں، داڑھی رکھنا، پردہ کرنا، یہ پرانی باتیں ہیں، یہ سب پرانی روایتیں ہیں، یہ سب دین اسلام کی باتیں نہیں ہیں، تو اس طریقے سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر ارشاد فرمایا، والذین کفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، کہ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے، اللہ رب العالمین ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جس کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا، فأحبط أعمالهم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ تو شریعت کے کسی بھی حکم کو آدمی ناپسند نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد چھٹا عمل یہ ہے کہ آدمی شریعت کا کوئی بھی معاملہ ہو، دین اسلام کی کوئی بھی بات ہو، کسی بھی بات کا مذاق آدمی نہیں اڑا سکتا ہے، چاہے اللہ کے تعلق سے ہو، چاہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہو، یا قرآن مجید کے تعلق سے ہو، یا صحابہ کرام کے تعلق سے ہو، یا کسی مومن اور مسلمان کے تعلق سے ہو۔ اگر آدمی کسی بھی تعلق سے دین اسلام کا مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے، دل ہی دل میں ہنستا ہے، دل ہی دل میں اس کو سمجھتا ہے کیا بیکار سی چیزیں ہیں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو۔ مثال کے طور پر آدمی اگر داڑھی رکھا ہے کوئی، اور جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں یا جو لوگ آزاد خیال کے ہوتے ہیں، وہ داڑھی رکھنے والے کو دیکھ کر کے ہنستے ہوں، یا بڑی بڑی داڑھی کو دیکھ کر کے ان کے دل میں ہنسی آتی ہو، ان کو ایسا لگتا ہو کہ یہ کتنی بیکار چیز ہے، ان کو ہنسی آتی ہے، مذاق اڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کتنے بیکار لگ رہے ہیں، کتنے عجیب و غریب لوگ لگ رہے ہیں داڑھی رکھ کر کے، یا کسی پردہ کرنے والی عورت کو دیکھ کر کے آزاد خیال کی عورتیں یا آزاد خیال کے مرد ان کو دیکھ کر کے ہنسے، ان کا مذاق اڑائے، گرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہوں، لیکن وہ مسلمان نہیں رہ جائیں گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سورہ توبہ آیت نمبر 65 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل اب اللہ و آیاتہ و رسلہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ، اس آیتوں اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، تم عذر مت پیش کرو، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ شان نزول جو ہے اس کو امام ابن جریر طبری اور امام ابن ابی حاتم الرازی اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب صحابہ کرام جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے رومیوں سے، اس سفر کے دوران میں ایک شخص نے کہا، جو قاری صحابہ کرام تھے، جو قرآن کے حافظ تھے، جو قرآن کو پڑھتے تھے، ان کے بارے میں کیا کہا کہ ہمارے قاریوں کا عجیب معاملہ ہے، وہ بہت ہی پیٹو ہوتے ہیں، زبان کے جھوٹے ہوتے ہیں، اور جنگ کا وقت آ جاتا ہے تو بزدلی دکھاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کے تعلق سے اس نے کہا۔ تو ایک صحابی نے کیا کہا، تم منافق ہو، ضرور میں تمہاری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاؤں گا کہ تم نے ایسا ایسا مذاق اڑایا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتلانے کے لیے ہو گئے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی کہ قل اب اللہ و آیاتہ و رسلہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آدمی گھبرا گیا اور اس نے معافی مانگنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معافی مانگنے آیا۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول میں تو صرف مذاق کر رہا تھا، میں صرف ایسا ٹائم پاس کر رہا تھا، وقت گزارنے کے لیے، کتنا لمبا سفر ہے تو اس میں
میں باتیں کر رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا قرآن اور اللہ کی آیتیں اور اللہ کا نبی ہی تم کو مذاق اڑانے کے لیے ملا ہے؟ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ دین اسلام کے کسی بھی حکم کا، کسی بھی عمل کا آدمی مذاق نہیں اڑا سکتا ہے، اس کو مذاق کی نظر سے نہیں دیکھ سکتا ہے، اس کو ناپسند بھی نہیں کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کا مذاق اڑا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتواں عمل یہ ہے جادو سیکھنا، جادو کرنا، جادو کے ذریعے دو لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنا، جادو کے ذریعے دو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا، جادو کا عمل کرنا۔ اگر کوئی مسلمان جادو کرتا ہے، جادو سیکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی جادو کے عمل سے راضی ہو، بھلے جادو نہیں سیکھتا ہو لیکن کسی جادوگر سے راضی ہوتا ہے یا کسی جادوگر کے عمل کو دیکھ کر کے راضی ہوتا ہے، اسے جادو کروانے جاتا ہے۔ بہت ساری عورتیں بہت سارے گھروں میں جاتی ہیں، جادو کے ذریعے میاں بیوی محبت پیدا کرواتی ہیں، جادو کے ذریعے میاں بیوی میں نفرت پیدا کرواتی ہیں، تو ایسا کروانا یا کرنا یہ آدمی کو مسلمان نہیں رہنے دیتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ البقرہ آیت نمبر 102 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ انہوں نے اس چیز کی اتباع کی جس کو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں تلاوت کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے۔ اور جادو میں ہوتا یہی ہے کہ شیطان کی پرستش کی جاتی ہے، شیطان کو خوش کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، تبھی شیطان ایسے عمل کر کے دکھاتا ہے۔ لہٰذا جادو کرنا، جادو سیکھنا یا جادو کے ذریعے یا جادو کروانا کسی سے جا کر کے آدمی کو مسلمان نہیں رہنے دیتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور آٹھواں عمل یہ ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافر کی مدد کرنا۔ اللہ رب العالمین سورہ المائدہ آیت نمبر 51 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ تم میں سے جو بھی اسے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نواں عمل یہ ہے کہ کسی کو بھی سمجھنا کہ لوگوں کے اوپر شریعت کے اوپر عمل کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر شریعت کی اتباع اور فرما برداری لازم اور ضروری نہیں ہے۔ جس طریقے سے صوفیہ لوگوں میں پایا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر کشف ہوتا ہے، ہمارے اوپر حال طاری ہو جاتا ہے، تو ہم کشف کے ذریعے ہم کو نئی نئی باتیں پتہ چل جاتی ہیں، لہٰذا ہم شریعت سے باہر ہو گئے۔ وہ طریقت کا ایک طریقہ بتاتے ہیں کہ شریعت اور طریقت دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ شریعت کی فرما برداری صرف ان لوگوں پر لازم ہے جو عام لوگ ہیں، اور جو خاص ہو جاتے ہیں، جن کے اوپر کشف ہونے لگ جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ وہ پہنچے ہوئے لوگ ہو جاتے ہیں، وہ شریعت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر اس طریقے کا عقیدہ کوئی رکھتا ہے کہ کسی کے اوپر شریعت کی پابندی لازم اور ضروری نہیں ہے کچھ لوگوں پہ اوپر، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور تمام انسانوں کے لیے آئے ہیں، اور ہر انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور ان کی فرما برداری کرے۔ اللہ رب العالمین سورہ الانعام آیت 153 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، کہ بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو تم اس کی اتباع کرو، اس کے علاوہ کسی بھی راستے کی اتباع نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کی پابندی کرنا صرف ان لوگوں پر لازم اور ضروری ہے جو عام لوگ ہیں، جن کو علم و معرفت حاصل نہیں ہوا، جن کے اوپر حال طاری نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جن کو علم و معرفت حاصل ہو گیا، جن کے اوپر حال طاری ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، کشف کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ شریعت سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کشف کے ذریعے عمل کر سکتے ہیں، وہ اپنے کشف کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، تو ایسا لوگ گمراہی میں ہے، وہ ہدایت پر نہیں ہے، بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ اسی طریقے سے 10واں عمل جو ہے وہ شریعت اسلامیہ سے بالکل بے فکر ہو جانا، نہ اس کے بارے میں سیکھنا اور نہ ہی اس پر عمل کرنا۔ یعنی کوئی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا جو دین اسلام کو سیکھتا ہی نہیں ہے، نہ دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے، نہ دین اسلام پر عمل کرتا ہے، وہ صرف دنیا میں لگا ہوا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، دین اسلام کا کیا مطلب ہے، ہمارے نبی کا نام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم، نماز کس کو کہتے ہیں، روزہ کس کو کہتے ہیں، وہ نہ کچھ جانتا ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا ہے، اس کا نام مسلمان ہو گیا ہے، وہ دوسروں کے سامنے مسلمان بتلاتا ہے، لیکن دین اسلام سے بیزار ہے، نہ دین اسلام کو سیکھتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ سمجھتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہ جائے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کو مسلمان بننے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ دین اسلام کے بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ بے شک علم کا طلب کرنا جو ہے ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین سے اعراض کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بالکل اپنے دل
سے اور اپنے کان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے ایسا اعراض کرے کہ نہ تو تکذیب کرے نہ تصدیق کرے، یعنی یہ بھی نہ کرے کہ دین اسلام سچا ہے اور یہ بھی نہ کہے کہ دین اسلام جھوٹا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہے، نہ تصدیق کرے نہ تکذیب کرے، اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی رکھے نہ ہی دشمنی رکھے، اور نہ ہی قرآن و حدیث کی طرف مائل ہو، یعنی بالکل وہ دنیا میں لگا ہوا، اس کو اسلام سے کوئی پرواہ ہی نہیں، کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ محترم سامعین، یہ 10 اعمال میں نے آپ لوگ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے اور اعمال ہیں، لیکن یہ 10 بڑے بڑے عمل ہیں جس میں مسلمان غفلت کے شکار ہیں، اور ان 10 معاملات میں سے ہر معاملات کو کسی نہ کسی آدمی کے اندر، مسلمان کے اندر پایا جاتا ہے، جن کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہم اس ہدایت کی قدر کریں، دین اسلام کی قدر کریں، اپنے ایمان کی قدر کریں، اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں، اور ایسے اعمال سے بچیں جو ہم کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں۔